نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نور قرآن سے دل جن کے منور ٹھہرے نور قرآن سے دل جن کے منور ٹھہرے میری نظروں میں وہ قسمت کے سکندر ٹھہرے دین و دنیا میں انہیں عزت و توقیر ملی اپنی تاریخ کے ماتھے کا وہ جھومر ٹھہرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین میرے عزیز اور میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ کے چھوٹے دو بھائیوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے اور ان کے اعزاز میں آج کی یہ خوبصورت تقریب منعقد کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان عزیز بچوں کا پڑھنا ان کے قاری صاحب کا پڑھانا ان کے والدین اور بالخصوص ان کے اس بھائی کفایت اللہ صاحب کی محنت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یقیناً بیان ہمارے علماء کریں گے اور اس وقت میرے لیے انتہائی مشکل یہ ہے کہ میری دائیں جانب استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا تاج محمد خان صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرمائیں اس کے علاوہ دیگر اسلام آباد کے بڑے جید علماء کرام جو علم اور عمل میں مجھ سے بہت بڑے ہیں اسی طرح میری بائیں جانب بقیت السلف یادگار اسلاف میرے والد صاحب کے قریبی دوست حضرت مولانا حافظ محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم عالیہ وہ بھی تشریف فرمائیں ان اکابر کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کا بیان غیر مناسب ہے لیکن چونکہ حکم ملا ہے مولانا عبدالرشید صاحب کی طرف سے صرف دو چار باتیں اس نیت سے جیسے طالب علم سبق سناتا ہے اپنے بڑوں کو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں قرآن کریم کا حفظ کر لینا یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں بہت بڑا اعزاز ہے میں نے دیکھا آپ نے دیکھا لوگوں نے گھروں میں پرندے پال کے رکھے ہوتے ہیں اور ان پرندوں میں ایک وہ طوطا ہوتا ہے جو باتیں کرتا ہے آپ میں سے کسی نے وہ دیکھا ہوا ہے بولتے نہیں ہیں طوطا ہو کے بول پڑتا ہے اور آپ نہیں بولتے باتیں کرنے والا طوطا آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے وہ جس گھر میں وہ باتیں کرنے والا طوطا ہوتا ہے وہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں جانتا رٹے رٹائے دو چار الفاظ بولتا ہے لیکن اس کی قیمت بھی باقی پرندوں سے زیادہ اور اس کی خدمت بھی باقی پرندوں سے زیادہ کی جاتی ہے کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ وہ گھر والا اپنے بچوں کو چوری نہیں کھلاتا لیکن اس طوطے کو باقاعدگی سے کھلاتا ہے
اس کو جناب پھل کھلائے جا رہے ہیں، چوری کھلائی جا رہی ہے. تو وہ اس طوطے کو کھلا رہا ہوتا ہے. اگر اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی اس کی اتنی خدمت کیوں کی جا رہی ہے، تو پتہ جواب کیا دیا جاتا ہے؟ یار یہ پرندہ ہے، اس کی جنس اور ہے، ہماری جنس اور ہے. یہ غیر جنس ہو کر جب ہماری بولی بولتا ہے نا تو ہمیں بہت پیارا لگتا ہے، اس لیے اس کی خدمت کی جاتی ہے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، قرآن کریم تو میرے رب کا کلام ہے، اور رب العالمین کی ذات کیسی ذات ہے؟ فرمایا لیس کمثلہ شیء، جس کی مثل کوئی نہیں، جس کی مثال کوئی نہیں. فرمایا لم یکن لہ کفوا احد، جس کا کف کوئی نہیں، قبیلہ کوئی نہیں. وہ ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، رب کے لیے کوئی مثال نہ دیا کرو، کیونکہ وہ مثل سے پاک ہے، وہ مثال سے پاک ہے. جب ایک بچہ ہو کر، ایک انسان ہو کر وہ رب کی بولی بولنا شروع کرتا ہے اور طوطے کی طرح دو چار الفاظ نہیں بولتا، پوری 114 سورتیں بول جاتا ہے، پورے 30 پارے بول جاتا ہے اور قرآن پڑھتا جاتا ہے، رب کی بولی بولتا جاتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں دنیا والوں، طوطا جب تیری بولی بولتا ہے تجھے بڑا پیارا لگتا ہے، جب زمین پر میرا بندہ میری بولی بولتا ہے مجھے بھی بہت پیارا لگتا ہے. اس لیے میں نے دن قیامت کے کہنا ہے، حافظ قرآن سے کہنا ہے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا. نمازیوں کی جنت کا درجہ وہ اب مخصوص ہوگا، حج والوں حاجیوں کا درجہ مخصوص ہوگا، بڑے بڑے لوگوں کے مخصوص درجات ہوں گے، اور قرآن والے سے کہا جائے گا کوئی حد نہیں ہے، بس قرآن پڑھتا جا، پڑھ ٹھہر ٹھہر کے جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، اور بہشت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا، چڑھتا چلا جا. یہ اعزاز ملا ہے تو قرآن والے کو ملا ہے. تو یہ طالب علم، قرآن پڑھنے والے، یہ اساتذہ قرآن پڑھانے والے، یہ سب بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے بس اس کا مختصر میں جوڑ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. جب قرآن اتر رہا تھا نا تو قرآن کلام کس کا ہے بولیے جی؟ زور سے بولے سارے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لے کر آئے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام، اور رحمت کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا گیا. اصحاب رسول نے پڑھا اور وہ پہلے طالب علم بنے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے قرآن نازل ہوا، جبرائیل لے کر آئے، پہلا واسطہ. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا گیا. نمبر 3 قرآن کے پہلے طالب علم اصحاب رسول تھے. جن جن لوگوں نے جبرائیل علیہ السلام پر اعتراض کیا، جس بندے نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کی، اور جس نے قرآن کے طالب علموں اصحاب رسول کے خلاف زبان درازی کی، ان تینوں کو جواب بھی پھر خود اللہ تعالیٰ نے دیا. جواب کس نے دیا؟ آپ میری طرف دیکھیں، اگر آپ کو ہار چاہیے تو یہ والا لیں، چاہیے کسی کو ہار تو پھر میری طرف دیکھیں. توجہ میری طرف ہے جی. پہلا اعتراض بعض لوگوں نے جبرائیل علیہ السلام پر کیا، کہنے لگے وہی لے کر آتا ہے نا جبرائیل علیہ السلام، ہم اس لیے نہیں مانتے، جبرائیل نے کئی قوموں کی تباہی کے پیغام لائے تھے اس لیے ہمیں یہ پسند نہیں. وہی لانے والے، قرآن لانے والے فرشتے پہ لوگوں نے اعتراض کیا. اللہ نے خود جواب دیا اور کیا فرمایا؟ فرمایا قل من کان عدوا لجبرائیل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ. ارشاد فرمایا رب العالمین نے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل وہ فرشتہ ہے جو میرا قرآن لے کر جانے والا ہے. فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ کریم نے فرمایا قرآن لے کر جانے والا فرشتہ جبرائیل امین ہے، جو اس کے خلاف زبان درازی کرے گا، اے میرے محبوب تو جواب نہ دے، میں
اللہ خود اس کو جواب دیتا ہوں. یا اللہ کیا جواب ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. خبردار جبرائیل کے خلاف اپنی زبانوں کو روک لو. جبرائیل کے خلاف کوئی بندہ بات نہ کرے. جبرائیل جو وحی لے کر آتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں لے کر آ رہا. بِإِذْنِ اللَّهِ. جبرائیل تو اللہ کی مرضی سے وحی لے کر آ رہا ہے. قرآن لانے والے فرشتے پر اعتراض کیا, اللہ کریم نے جواب دیا. نمبر 2, قرآن جس پیغمبر پر نازل ہوا تھا لوگوں نے اس پیغمبر پر بھی اعتراض کیا اور کہنے لگے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون. کسی نے شاعر کہا پیغمبر کو, کسی نے مجنون اور دیوانہ کہا اللہ کے نبی کو. توجہ میری طرف ہے جی. کسی نے یوں کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا عبداللہ کے یتیم پہ کیوں کیا, کسی اور بندے پہ کیوں نہیں نازل کیا؟ قرآن اتارنے والے فرشتے جبرائیل پر اعتراض ہوا, اللہ کریم نے جواب قرآن میں خود دیا. جب قرآن والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا گیا, اللہ کریم نے فرمایا کوئی اور جواب نہ دے, اپنے نبی پر اعتراض کرنے والوں کو بھی میں اللہ خود جواب دوں گا. اللہ نے قرآن میں خود جواب دیا, فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے معبود تجھے مجنون کہنے والے مجنون نہیں بلکہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے میرے معبود میں اللہ تیری رسالت کی خود گواہیاں دیتا ہوں. قرآن اتارنے والے جبرائیل پر اعتراض کیا, اللہ نے خود جواب دیا. قرآن جس پیغمبر پہ قلب اطہر پہ نازل کیا اس پر اعتراض کیا, اللہ نے خود جواب دیا. اور آخری بات, قرآن پڑھنے والے وہ میرے نبی کے صحابہ کرام تھے, وہ نبی پاک کے شاگرد تھے. آج جو مدارس میں طلبہ قرآن پڑھتے ہیں خدا کا واسطہ کبھی ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو. قرآن کے پہلے طالب علم ابو بکر صدیق تھے, عمر فاروق, عثمان و علی تھے. پہلے طالب علم قرآن کریم کے صحابہ کرام تھے. جیسے قرآن والے لے کر آنے والے فرشتے پر لوگوں نے اعتراض کیا, قرآن والے نبی پر لوگوں نے اعتراض کیا, اسی طرح بدبخت لوگوں نے قرآن کریم کے طالب علموں پر بھی اعتراض کیا. قرآن نے اعتراض کو بیان کیا, فرمایا وہ کہنے لگے انؤمنو کما آمن الصفا. یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں نعوذ باللہ یہ تو ناسمجھ اور بے وقوف اور نادان ہے. اللہ کریم نے فرمایا تو جواب نہ دے میرے پیغمبر, جس طرح قرآن والے فرشتے پر اعتراض ہوا میں نے خود جواب دیا, جس طرح قرآن والے نبی پر اعتراض ہوا میں نے خود جواب دیا, ایسے ہی قرآن والے طالب علموں پر اعتراض ہوگا, جواب میں اللہ خود دوں گا. اللہ نے فرمایا الا انہم هم الصفاء ولکن لا یعلمون. قرآن پڑھنے والے بے وقوف نہیں, ان کو بے وقوف سمجھنے والے خود بے وقوف ہیں. کہنے لگے مکے والے آخری بات, یہ جو آپ کی محفل میں غریب طالب علم بیٹھے ہیں ان کو اپنی محفل سے اٹھا دیجئے تب ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے. اللہ کریم نے فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا داروں سے کہہ دیجئے, ان مالداروں سے کہہ دیجئے تمہاری نگاہوں میں پیسے کی قیمت ہوگی, تمہاری نگاہوں میں کوٹھیوں کی قیمت ہوگی, تمہاری نگاہوں میں بڑے حسب نسب کی قیمت ہوگی, لیکن میں اللہ کی نگاہ میں قرآن پڑھنے والے طالب علموں کی قیمت ہے. اس لیے میرے محبوب میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. اے میرے محبوب میں اللہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ان غریب طالب علموں کو اپنی محفل سے اٹھانے کی, بلکہ میں اللہ آپ کو کہتا ہوں اذا جاءک الذین
लल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिर रहमा। जब भी ये गरीब तालिब इल्म मेरे महबूब तेरी तरफ आ जाए, इनको तू सलाम पेश कर दिया कर। तालिब इल्मों की अजमत खुशी अल्लाह के कुरान से। मैंने अर्ज किया मेरे भाइयों, कुरान इतनी शान वाला है, जिसकी निस्बत कुरान के साथ हो गई उस पर एतराज भी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, हमारे दरमियान तशरीफ लाए उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब, जो हमारे मदारिस के सरपरस्त हैं और एक निज़ाम लेकर कुरान की तालीम का आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर कोई कुरान वालों पर एतराज करता है तो मेरे भाई मैं और आप जवाब दे न दें, अल्लाह खुद उसको जवाब देने के लिए मौजूद है। अल्लाह ताला हमें अहले कुरान के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।